الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ یہ ہماری آخری مجلس ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں، ضعیف حدیث کی قسمیں کیا ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے یہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کون سی حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے اور اس کی کیا قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سند میں انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اگر سند میں ایسا ہو کہ ایک راوی کسی اور راوی سے روایت بیان کرے لیکن ان دونوں کی ملاقات نہ ہوئی ہو تو ایسی سند منقطع کہلاتی ہے، ایسی سند منقطع ہے، تو اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سند کا جڑا ہونا ضروری ہے۔ اس میں کئی اعتبار سے سند میں انقطاع ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، مان لیجئے دیکھیے یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شروع ہوئی، صحابی، تابعی، مان لیجئے پھر تبع تابعی، اس کے بعد راوی 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 اور محدث، تو اس طرح سے مان لیجئے ایک روایت ہے۔ اب اگر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انقطاع ہے، دو لوگوں کی ملاقات نہیں ہے، تو سند جڑی ہوئی ہے نہیں۔ اب انقطاع کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے الگ الگ نام روایتوں کے دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، محدث اپنے اوپر سے 1 2 3 یا کچھ راوی چاہے ایک چھوڑ دے اور اوپر کی حدیث بیان کرے، مثلا یوں کہے، یہ محدث کہے فلاں تبع تابعی نے کہا، انہوں نے تابعی سے روایت کی، انہوں نے صحابی سے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹلی یہاں سے بیان کرے۔ ظاہر بات ہے ان کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، تو اپنے اوپر کی مستقل سند پوری کی پوری چھوڑ کے ڈائریکٹلی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے یا صحابی کے بعد سے یا تابعی کے بعد سے، یعنی اپنے اوپر سے کچھ حصہ چھوڑ کے آگے سے یا ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتا ہے، تو ایسی روایت کو معلق کہتے ہیں۔ یہ روایت کیا ہے؟ معلق، جو اوپر سے لٹکی ہوئی ہے، نیچے جڑا ہوا نہیں معاملہ، تو ایسی روایت معلق ہوتی ہے، یہ معتبر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں صحیح بخاری وغیرہ میں ہو تو چونکہ وہ صحیح ہے، اس کو امام البخاری نے صحیح قرار دیا ہے، محدثین نے بھی اس کو جانچا اور صحیح قرار دیا ہے، لہذا بخاری کی اگر جزم کے ساتھ روایت ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، اس طرح سے آپ کا قول و عمل جزم کے ساتھ بیان کیا ہو تو بخاری کی معلق بھی، اس کو تعلیقات کہتے ہیں، یہ معتبر ہوتی ہیں، ورنہ وہ معتبر نہیں ہوگی، تو بلا سند حدیث ہے معتبر نہیں ہوگی، تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی یہ انقطاع ایسا ہوتا ہے کہ محدث پوری بات تو بیان کرتا ہے لیکن تابعی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ذکر کرتے ہیں، تو تابعی ڈائریکٹلی ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بیچ میں صحابی کوئی حذف ہے، تو محدث اگر ایسی روایت بیان کریں کہ سند اوپر تک تو گئی لیکن تابعی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ذکر کیا، تو ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ یہ روایت کیا ہے؟ مرسل۔ اس میں ضروری نہیں کہ تابعی صحابی سے ہی روایت کرے، کئی روایت ایسی ہوتی ہیں کہ تابعی سے روایت کرتا ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ تابعی جب نبی سے روایت کر رہے ہیں بیچ میں صحابی ہوں گے، صحابی تو معتبری ہوتے ہیں، تو چھوڑ دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، تابعی سے بھی روایت کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں اب صحابی کے علاوہ جو لوگ تھے تابعین ان سے بھی روایت لیتے تھے، وہ معتبر ہے یا نہیں ہے ہم کو معلوم نہیں،
لہٰذا اس کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ روایت معتبر نہیں، اس کو مرسل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کہیں سے راوی یا محدث روایت بیان کرے اور یہ راوی اس سے روایت نقل کر رہا ہے، حالانکہ ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ظاہر بات ہے بیچ میں کوئی تھا جس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ان کی ملاقات بھی نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا دونوں نے ایک دوسرے سے حدیث کی بات کی ہو۔ لہٰذا اس روایت کو اگر ایک راوی اس میں حذف ہے، غائب ہے، تو ایسی روایت کو منقطع کہتے ہیں۔ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مذکور نہیں ہے، غائب ہے، حذف ہے۔ لیکن اگر دو راوی لگاتار حذف کر کے، یہ راوی یا کوئی بھی راوی دو راویوں کو حذف کر کے اگر روایت نقل کرتا ہے، لگاتار دو جو متصل ہوں، ایسا نہیں کہ یہاں سے غائب یہاں سے غائب، نہیں، لگاتار دو راوی اس میں غائب ہوں، تو ایسی روایت کو معضل کہتے ہیں۔ معضل، تو یہ روایت منقطع سے بھی زیادہ ضعیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ لگاتار دو راوی اس میں حذف ہیں، تو بیچ میں سے کہیں سے بھی دو راوی اگر لگاتار حذف ہیں وہ ہو گئی معضل۔ اگر ایک راوی حذف ہے تو منقطع، اگر صحابی حذف ہیں تو یعنی تابعی سے اوپر اگر حذف ہے تو مرسل، اور اگر محدث سے اوپر کچھ حذف ہے تو معلق۔ تو یہ ضعیف روایت ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ ہے تدلیس کا۔ ایک روایت جس کو مدلس کہتے ہیں، یہ بھی ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا تدلیس کیا ہے۔ اختصاراً یہ کہ ایک راوی اپنے سے اوپر جو بھی اس کا استاذ ہے اس سے اس نے حدیث سنی ہے، اور کئی لوگ ہیں دوسرے بھی جن سے حدیث سنی ہے، اگر وہ اپنے استاد سے یا ایسے راوی سے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے یا اس نے کوئی اور حدیث اس سے سنی ہے، تو ظاہر بات ان کی ملاقات ہوئی، اس کے نام سے ایسی حدیث بیان کرے جو اس سے نہیں سنی، تو ایسی روایت مدلس کہلاتی ہے۔ ایسا راوی اگر اس کی عادت ہو تو وہ مدلس کہلاتا ہے۔ جس سے ملا ہے لیکن حدیث نہیں سنی، ایسے راوی سے وہ ایسی روایت بیان کرے ایسے الفاظ میں کہ جس سے ایسا لگتا ہو سنا یا نہیں پکا نہیں ہے، اور عن سے روایت کرے، فلاں نے کہا، فلاں سے روایت آئی ہے، جس میں صراحت نہ ہو کہ اس نے سنا یا نہیں سنا اس سے، تو ایسا راوی اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو مدلس کہتے ہیں۔ یہ اس کو سمجھانے کے لیے مستقل وقت چاہیے، لیکن ابھی اپنے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اتنا موٹا موٹا سمجھ لیجئے، کبھی انشاءاللہ اسی ایک درس کو ہی مستقل ہم لوگ عنوان بنا کے گفتگو کریں گے۔ ایسا راوی جس سے ملاقات ثابت ہے لیکن روایت نہیں کی ہے، ایسے الفاظ میں روایت کرے کہ جو اس سے اس نے یعنی ایسی روایت بیان کرے جو نہیں سنی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدلس۔ وہ راوی کیا ہوتا ہے؟ مدلس۔ مدلس روایت، مدلس راوی۔ اور اس میں اور ایک روایت ہوتی ہے جس کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ مرسل خفی میں اور مدلس میں فرق ہوتا ہے۔ مرسل خفی کس کو کہتے ہیں؟ تدلیس کی بھی قسمیں ہیں، تدلیس الاسناد، اس میں تدلیس التسویہ ہے، اس میں تدلیس الشیوخ، اس میں تدلیس عطف، اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ تدلیس کا اتنا موٹا موٹا یاد رکھیے، ملا ہے، روایت نہیں سنی ہے لیکن اس کے نام سے روایت بیان کر رہا ہے اور راوی اس میں حذف کر رہا ہے جس سے واقعی سنا ہے۔ مرسل خفی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے راوی سے جس سے ملاقات ہی نہیں ہے، کوئی روایت نقل کرے، ظاہر بات ہے اس سے پہلے کوئی راوی ہے جس سے اس نے سنا ہے، لیکن اس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو چھوڑ کے کسی اور راوی کا نام لے رہا ہے جو اس سے اوپر آتا ہے۔ تو ایسی روایت اگر ہوتی ہے جو بیچ میں، وہ منقطع ہی کی ایک قسم ہے لیکن وہ اس کا معاصر ہے، اس کا ہم زمانہ ہے، تو یہاں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے
کہ جب یہ اس زمانے کا ہے، ہو سکتا ہے سنا ہو سکتا ہے نہیں بھی سنا ہو، لیکن جو باریکی سے اس کے حالات کو جانتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے زمانے کا ہے، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، لہذا یہ روایت اس نے ڈائریکٹلی سنا نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل خفی، تو وہ بھی منقطع ہی کی ایک قسم ہے۔ تو لہذا یہ ساری روایتیں کیوں ضعیف ہو رہی ہیں؟ سند میں کوئی نہ کوئی راوی غائب ہے، معلق میں نیچے سے محدث کے اوپر سے غائب ہیں، مرسل میں صحابی تابعی کے اوپر سے غائب راوی، اور اسی طرح سے منقطع میں کہیں ایک راوی نہیں، معدل میں لگاتار دو نہیں، مدلس میں ایسے راوی سے جس سے سنا ہے وہ حدیث بیان کر رہا ہے جو نہیں سنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں معلوم پڑتا ہے، دوسرے محدثین بتاتے ہیں کہ اس نے یہ روایت اس سے نہیں سنا ہے، کسی اور سے سنا ہے۔ اور مرسل خفی کہ جس سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن اس زمانے کا ہے اور اس سے وہ عن سے روایت کرے، ایسا لگے کہ شاید سنا ہو لیکن محدثین کو معلوم ہو جو اس کے حالات جانتے ہیں کہ نہیں سنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل خفی۔ اور ایسی روایت مدلس، اس کو معنعن یا مؤنن بھی کہتے ہیں، یہ مدلس ہے، اس کو عن سے کی بھی روایت، ان سے کی ان قال عن سے اگر مدلس روایت کرتا ہے تو معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اگر مدلس کہتا ہے سمعت میں نے سنا ان سے حدیث، اخبرنی انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی، حدثنی اس نے مجھ سے حدیث بیان کی، تو اب مجھ سے حدیث بیان کی سے کیا ثابت ہوا؟ ملاقات ہوئی۔ جب تک کہ مدلس کی ملاقات کا ثبوت نہیں ملتا ہے، خود سننے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، وہ روایت نہیں مانی جاتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدلس معنعن یا مؤنن۔ بہرحال، اور ایسی روایت جس میں ایسا لگتا ہو کہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے، کنفرم نہیں ہے، کسی کو لگتا ہے سنا ہوگا، کسی کو لگتا ہے سنا نہیں ہے، تو عام طور سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید سنا ہو لیکن اس میں ایسی غلطی ہو، باریکی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں سنا ہے، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلل۔ انہی روایتوں کو کیا کہیں گے؟ معلل، یا بعض اس کو معلول بھی کہتے ہیں۔ معلل کس کو کہتے ہیں؟ ایسی روایت جس میں چھپی ہوئی کمزوری ہو، کیونکہ اس میں کھل کے سامنے نہیں آ رہا نہیں سنا، کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے نہیں سنا اس نے، لیکن عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سنا ہوگا، لیکن کوئی واقعی جانکار ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ نہیں سنا ہے۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک محدث، ایک راوی ہوتا ہے، اس نے فلاں علاقے میں فلاں سے سنی ہوتی ہے، فلاں سے نہیں سنی ہوتی ہے، تو اس کے سفر کی وجہ سے اس علاقے کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سنا ہوگا، وہاں پہ جب گئے تھے اس علاقے میں تو ان سے سنا، تو ان سے کیوں نہیں سنا؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ 2 دن ہی ٹھہرے تھے اور اسی سے ملاقات ہوئی اور وہ سفر میں تھا، یہ ڈیٹیل ہوتی ہے، تب معلوم پڑتا ہے کہ اس سے نہیں سنی ہے۔ یا فلاں کی وفات کے وقت پہنچے، 3 حدیثیں سنی تھیں اور 10 حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ کسی اور سے سنی ہے جو ان کے شاگردوں سے ہے، 3 ہی روایتیں سنی ہیں، تو 10 روایتوں میں سے 7 نہیں سنی ہیں۔ یہ باریکی کے ساتھ میں ڈیٹیل جس کے پاس ہوتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسی روایت جس میں غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں، راویوں کے سلسلے میں اور اس کے اتصال کے سلسلے میں، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلل۔ ایسی روایت کیا ہے؟ معلل ہے، یعنی وہ علیل ہے، یعنی بیمار ہے، دکھنے میں ہاتھ پاؤں سر اتنا ہی ہے لیکن اندر سے کچھ بیماری ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیمار۔ تو وہ دکھائی دینے میں تو صحیح دکھائی دے رہی لیکن اندر اس کے عیب ہے، اس کو کہتے ہیں معلل۔ تو یہ سند کے انقطاع کی وجہ سے روایتیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کسی اور وجہ سے کیسے ضعیف ہوتی ہے۔ راوی کے جھوٹ کی وجہ سے، اگر راوی ایسا کسی سند میں ہو جو دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہو، جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، تو ایسے راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر، یا ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ متروک۔ ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ متروک، کہ ایسا راوی جو دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ کوئی روایت بیان کرتا ہے اور دوسرا کوئی بیان نہیں کرتا ہے تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک۔ اور اگر ایسا راوی ہے جس نے حدیث میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ موضوع، تو ایسا راوی جو حدیث میں جھوٹ بولنے کے لیے معروف ہو یا اس کا ثبوت اس سے ہو، اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی، اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔
کبھی ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہی حدیث اس نے گھڑی ہے، کبھی وہ اکیلا اس حدیث کو بیان کرتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں، وہ آدمی جو حدیث گھڑنے والا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے سچ بولا ہو؟ نہیں، وہ حدیث گھڑنے والا ہے اور اکیلا بیان کر رہا ہے، دوسرا کوئی بیان نہیں کرتا ہے، تو وہ حدیث معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، اس کو مختلق بھی کہتے ہیں، مختلق۔ گھڑی ہوئی، اختلق، خلق سے ہے وہ، تو ایسی روایت بھی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تو راوی کے جھوٹ کی وجہ سے بھی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر ایک راوی کوئی حدیث بیان کرے اور اس کے ساتھ اور ثقہ راوی بھی ہوں جو حدیث بیان کریں، اگر یہ ان سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے تو ایسے راوی کی روایت بھی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے راوی کا وہ ایکسٹرا پارٹ جو وہ زیادہ بیان کر رہا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک، اس میں دو صورتیں ہیں، ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق، زیادہ ثقہ، یا کئی اور راوی جو معتبر ہیں وہ ایک بات بیان کر رہے ہیں اور یہ ایک بات بیان کر رہا ہے جو ان سے ٹکراتی ہے، تو ایسا ایک راوی ہے اور دوسرے اتنے سارے معتبر ہیں، تو ان سب کو یا تو غلط قرار دیا جائے یا اس اکیلے کو غلط قرار دیا جائے۔ کس بنیاد پر کس کو مانیں گے؟ تو علماء نے کہا کہ زیادہ کی بات مانی جائے گی۔ ایسی صورت میں بنیادی اصول یہ ہے، الا یہ کہ ثابت ہو کہ نہیں ان سب نے غلطی کی، اس نے نہیں کی، یہ بھول گیا، یہ نہیں بھولا، یہ بھول گئے، زیادہ چانسز کس کے بھولنے کے ہیں؟ ایک کے یا زیادہ کے؟ جبکہ سب معتبر ہیں اور اس سے زیادہ معتبر ہیں، تو ان کو غلط اور یہ اکیلا صحیح کیوں بولیں گے؟ ایسا کوئی وجہ ہے اس کی؟ نہیں، اس کی غلطی کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر، وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز آپ نے ادا کی اور 2 ہی رکعتوں پر آپ نے سلام پھیر دیا اور جا کے آپ کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یا تو آپ بھولے ہیں یا تو نماز کم ہوئی۔ آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ پھر آپ نے صحابہ کو دیکھا، کہا یہ کیا کہتا ہے ذوالیدین؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، آپ آئے اور آپ نے کیا کیا؟ 2 رکعتیں اور زیادہ پڑھی اور سجدہ سہو کیا، یعنی آپ بھول گئے۔ تو اتنے سارے راوی ہیں ایک طرف اور ایک ایک دم معتبر راوی ہے، تو آپ نے کس کی بات تسلیم کی؟ ان سب کی۔ آپ نے نہیں، آپ نے شروع میں اگرچہ کہہ دیا تھا کہ میں نہ بھولا ہوں اور نہ میں نے غلطی کی، لیکن آپ کو احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے میں بھولا ہوں، اور آپ نے ان صحابہ کی بات کو جو سارے کے سارے مسجد میں تھے آپ نے قبول کیا۔ اسی اصول کو علماء نے بھی لیا ہے کہ اگر ایک ثقہ راوی ہے، ایک وہ معتبر ہیں، لیکن بہت سارے دوسرے محدثین ہیں، بہت سارے ثقہ راوی ہیں، اس ایک ہی کیس میں وہ الگ بول رہے ہیں، یہ الگ بول رہا ہے، تو کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ ان کی زیادہ لوگوں کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک راوی ہے ثقہ اور دوسرا ایک راوی ہے یہ زیادہ ثقہ ہے، اس سے زیادہ پاورفل راوی ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کس کی بات لی جائے گی؟ زیادہ ثقہ کی۔ تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو جو مخالفت کر رہا ہے شاذ کہا جاتا ہے۔ یہ روایت کیا ہوتی ہے؟ شاذ، اور ان کی روایت کو کہا جاتا ہے محفوظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، یہ شاذ ہے۔ اگر یہ معتبر تھا اور مخالفت کی وجہ سے اس کی روایت ضعیف ہوئی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ۔ اور اگر کوئی ضعیف راوی ہے اور وہ کسی معتبر کے خلاف روایت بیان کر رہا ہے تو یہ خود ضعیف ہے اور ثقہ کے خلاف بھی بتا رہا ہے، تو ایسی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ تو معتبر اپنے سے معتبر کے سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے وہ کیا ہو گئی؟ شاذ، اور غیر معتبر سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے وہ کیا ہو گئی؟ منکر۔ سمجھ میں آیا؟ تو شاذ اور منکر، بہت سو کو سمجھ میں آیا، بہت سو کو نہیں بھی آیا، اتنا وقت اپنے پاس ابھی نہیں، آپ اس کو سمجھ لیں جتنا ہو سکتا اپنا۔ تو دوسری وجہ ہوئی راوی کا جھوٹ۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ جو بھی تھی، ہاں جلدی ختم کرو۔ سند میں انقطاع۔ دوسرا راوی کا جھوٹ۔ تیسری وجہ سند یا متن میں اضافہ، یا لکھنے میں یا بولنے میں غلطی۔ کبھی پروننسیشن کے مسٹیکس ہوتے ہیں، پڑھنے میں کچھ ہوتا ہے، کوئی آدمی کچھ جیسے مثلا لکھا ہے
اب یہ احمد ہے یا احمر ہے؟ اب کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے. اب لکھنے والے نے ایسا کر دیا, اب وہ احمد لکھنا چاہتا تھا, اس نے لکھنے میں ایسا کیا, لیکن وہ احمر ہے. تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے, اور کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. زید ابن ثابت, کوئی آدمی غلطی سے اس کو ثابت ابن زید بھی کر دیتا ہے. اتنے سارے نام ہوتے ہیں, اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کچھ بولتا ہے, سننے والا اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے, وہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی بات ہوتی ہے. اس اعتبار سے حدیث میں آگے پیچھے یا اسی طرح سے اضافہ یا تبدیلی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی پوری حدیث یا وہ ٹکڑا جو اضافہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے. پوری حدیث ضعیف نہیں ہوگی, اگر پورے میں اتنا سارا گڑبڑ کر دیا تو سب غلط ہو جائے گا, معنی ہی بدل گئے. لیکن اگر کوئی ٹکڑا اس میں بڑھا دیا ہے, اتنے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے یہ معتبر نہیں, باقی حصہ کیا ہے؟ معتبر ہے. مثال کے طور پر اگر محدث بتاتے بتاتے اپنی طرف سے کوئی وضاحت کر دے, انما الاعمال بالنیات, مثلا انما الاعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور محدث اس کے بعد کہے اس لیے نیت صحیح کرنا ضروری ہے, نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. تو اب اس نے حدیث بیان کی اور اس کے فوراً بعد ایک جملہ اپنی طرف سے بیان کیا سمجھانے کے لیے, لیکن سننے والا سن رہا ہے, اس کو لنک بیچ میں کہاں بریک ہو رہا معلوم نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پوری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے حدیث میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, کوئی آدمی کہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اور اس کے بعد میں محدث اپنی طرف سے کہے, بتانے والا اپنی طرف سے کہے, اور چھٹی چیز اس میں ذکر نہیں کیا, ذکر اس میں چھٹی کوئی چیز نہیں ہے, اپنی طرف سے کہے. اب وہ آدمی کیا سمجھے اس کو؟ حدیث کا ٹکڑا ہے یہ. تو بعض اوقات محدث سمجھانے کے لیے کچھ بولتا ہے, سننے والا اس کو حدیث کا ٹکڑا سمجھتا ہے, تو ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں مدرج. یہ درج ہو گیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج. تو وہ ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے. اس کی مثال علماء نے ذکر کی ہے, ابھی اتنا وقت نہیں ہے, اس کو مدرج کہتے ہیں. اسی طرح سے کبھی بولنے والا جوڑی جہاں ہوتی ہے وہاں پر جوڑی بدل کے غلطی کر دیتا ہے. مثلا ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اب اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ الٹا. بتانے والا کیسا بول رہا ہے؟ سننے میں اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو اب دایاں بایاں جس میں جوڑی ہوتی ہے اس میں آگے پیچھے اس طرح سے ہو جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. یہ پلٹ گیا, تو ایسی روایت کو کہتے ہیں مقلوب. یہ روایت کیا ہوتی ہے؟ مقلوب. تو جس میں الٹا پلٹا ہو جائے, پہلا بعد میں ہو جائے, بعد میں. یہ راوی میں بھی ہوتا ہے اور حدیث میں بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا زید ابن ثابت, اس کو کیا کر دیا؟ ثابت ابن زید. اب یہ کیا کر دیا اس کو؟ باپ کو بیٹا, بیٹے کو باپ, تو یہ نے الٹا کر دیا اس کو, فلاں ابن فلاں, جوڑی بدل دی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقلوب. کبھی حدیث کے سلسلے میں لکھنے میں جیسے میں نے بتایا کہ اس نے لکھا احمد, یا بولا بتاتے وقت احمد ابن فلاں, دور بیٹھا ہے طالب علم, مائک اور ساؤنڈ سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے میں, کبھی سننے میں غلطی ہوئی, احمد کو کیا سن لیا؟ احمر. یا احمر کو کیا سن لیا؟ احمد. یا پڑھنے میں دیکھا اس نے, لکھتے وقت میں ایسے سکیچ پینز اور ایسے مارکرز تو زمانے میں نہیں تھے, اس کو ڈبا کے لکھنا پڑتا تھا, لکھنے میں کچھ ایسا ہو گیا تو اس میں احمد کو کیا سمجھ لیا اس نے؟ احمر. تو ایسی روایتوں کو کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ مصحف ہے, اس میں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے. تو یہ روایتیں اپنی طرف سے لکھنے میں, سننے میں, بولنے میں غلطی کی وجہ سے ایسی روایتوں کو یا اس ٹکڑے کو ضعیف کہا جاتا ہے. جیسے ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ ڈالا تو احتجارہ کا لفظ حدیث میں آیا ہے. احتجارہ, اس کو کیا کر دیا ایک راوی نے؟ احتجمہ, احتجمہ کا لفظ ہوا. تو اس طرح سے
پڑھنے میں سننے میں غلطی کی وجہ سے حدیث کے الفاظ میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ علماء نے مستقل ان تمام چیزوں پہ ایک نہیں کئی کتابیں لکھی ہیں. یہ میں ایک پوائنٹ سے بول رہا ہوں. مقلوب کے اوپر کتابیں ہیں، مصحف کے اوپر، تصحیف کے اوپر کتابیں ہیں، کیوں تصحیف ہوتی ہے، کہاں ہوئی، کون سی روایتوں میں، مدرج کے بارے میں علماء نے لکھا ہے. تو مستقل ہر چیز جو میں نے بیان کی ہے، ایک نقطہ، اس ایک نقطے پہ کئی کتابیں ہیں. اس کا وقت ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. تو یہ بات حدیث کے بارے میں تھی کہ کیوں حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، کیوں راوی ضعیف ہوتا ہے. اس میں ایک چیز رہ گئی جو مجھ کو کچھ لوگوں نے پوچھی تھی، کیا ضعیف حدیث حسن بن سکتی ہے؟ تو اب یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ نمبر 1، سند میں غلطی کی وجہ سے، انقطاع کی وجہ سے. 2، راوی یا تو دینداری میں کمزور ہو، یا پھر یادداشت میں کمزور ہو، یا پھر وہ روایت کیا ہو، شاذ ہو یا معلل ہو. تو ایسی صورت میں حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے. تو صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند متصل ہو. ایک 2 3 4 5 یاد رہے گا؟ پھر یاد آیا. ایک، اس کی سند متصل ہو. 2 3، راوی میں نمبر 2 اس کا تقوی اور دینداری کا وہ پابند ہو. 3، یادداشت پکی ہو. 4 5، 2 چیزیں نہیں ہوں، وہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ سمجھا آپ کو؟ نہیں سمجھا. شاذ معتبر راوی اپنے سے معتبر سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے، شاذ نہ ہو. معلل نہ ہو، دکھائی دینے میں تو سند جڑی ہوئی ہے لیکن معلوم ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ جا کے آئے ہیں اس علاقے میں لیکن سنے نہیں حدیث. تو کوئی عام آدمی سمجھے گا کہ سنے ہوں گے، لیکن محدث جانتا ہے باریکی سے ڈھونڈنے والا نہیں سنے ہیں. تو وہ دکھنے میں صحیح ہے لیکن ہے صحیح نہیں. تو کیا ہو گئی؟ معلل. جو روایت دکھائی دینے میں صحیح دکھائی دیتی ہے لیکن باریکی سے تحقیق کرنے سے صحیح معلوم نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف ہے، ضعیف ثابت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلل. تو صحیح حدیث وہ ہے جو جس کی سند جڑی ہو، راوی ہر ثقہ عادل اور ضابط ہو، وہ روایت شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو. ان میں سے اگر صحیح حدیث، یہ صحیح حدیث ہے، اتنا سب 7 سمندر پار، پھر صحیح ہوتی ہے وہ. اگر سب چیزیں ایک حدیث میں ہیں، یہ ساری شرائط پر وہ پوری اترتی ہے، بس اتنا ہے کہ راوی کا حافظہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، تھوڑا کبھی کبھی غلطی کرتا ہے، تو ایسا راوی صدوق یہم، صدوق یغلط، اس طرح سے الفاظ آتے ہیں. سچا ہے لیکن کبھی کبھی غلطیاں کرتا ہے. ایسا اگر راوی کسی حدیث میں آتا ہو سند میں، تو ایسی روایت کو حسن کہا جاتا ہے. تو 3 قسمیں ہمارے پاس ہوئی. نمبر 1 صحیح، دوسری حسن، اور تیسری ضعیف. صحیح 5 صفات اس میں ہو، 5 باتوں کا لحاظ اس میں ہو. حسن میں صرف ایک چیز میں کمی آ جاتی ہے، کیا؟ یادداشت خراب ہے؟ خراب نہیں ہے، ہلکی ہے، پاسنگ ہے، یعنی زیادہ بہت ہائی لیول کی یادداشت نہیں، ایوریج لیول کی، اور غلطیاں بھی کرتا ہے. ہمیشہ غلطیاں نہیں کرتا، کبھی کبھی غلطیاں کرتا ہے. ایک دم ٹاپ لیول کی میموری نہیں ہے اس کی، ان کی ٹاپ لیول کی میموری ایک دم. لیکن یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی کبھی غلطی کرتا ہے، اور عام طور سے صحیح روایت ہے لیکن غلطی بھی کرتا ہے یہ. تو یہ کیا ہے؟ اس کی روایت ہوتی ہے حسن. باقی اس کا تقوی پکا ہے اور سب چیزیں ہیں، لیکن صرف ایک چیز کم ہے، کیا؟ یادداشت. اس میں غلطیاں وہ کرتا ہے، ہائی لیول کی یادداشت نہیں ہے، بس اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. اور ضعیف تو دیکھیں آپ، ضعیف ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر سند کی وجہ سے، راوی کے جھوٹ کی وجہ سے، الفاظ کے اضافے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. راوی کے تقوی کی وجہ سے، مجہول ہونے کی وجہ سے، وہ ساری حدیثیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ضعیف. تو یہ صحیح، حسن اور ضعیف. ایک مسئلہ آخری رہ گیا، کیا ضعیف روایتیں مل کے حسن بن سکتی ہیں؟ ہاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ تمہارے لیے کسی بھی مسئلے میں 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہ ملیں
تو ایک مرد اور دو عورتیں ہی ہو جائیں کہ اگر ان میں سے ایک غلطی کر جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر دو میں سے ایک غلطی کر جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. علماء نے کہا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک راوی غلطی کرنے والا ہو اور دوسرا بھی اسی کی کیٹیگری کا ہو، ایک عورت غلطی کر سکتی تو دوسری بھی تو کر سکتی ہے نا، تو دونوں راوی ایسے ہوں جو یادداشت کے اعتبار سے کمزور ہوں، اگر دونوں ایک ہی بات کی گواہی دیں تو وہ گواہی معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ مرد بھی ہے اس میں، لیکن اگر ایک عورت بھی صحیح نہیں ہے اس میں، دونوں صحیح نہیں ہیں تو معتبر ہوگا؟ ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے. لیکن دونوں معتبر ہیں لیکن یادداشت کیسی ہے؟ کچی. تو ایسی دونوں راوی اگر جمع ہو جائیں تو کیا وہ روایت معتبر ہوگی؟ ہوگی، کیونکہ اللہ نے دو عورتوں کی گواہی ایک گواہی قرار دی اور اللہ نے اس کو قبول کیا. تو معلوم ہے کہ دو راوی ایسے ہوں جن کی یادداشت خراب ہو، لیکن دونوں اگر ایک بات بیان کریں تو ان کی روایت معتبر ہوتی ہے. اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی وجہ سے کیا بن گئی؟ حسن. تو اگر کوئی روایت ایسی ہو جس کے راوی کا حافظہ خراب ہو، اگر اور کوئی راوی اس کا بھی حافظہ خراب ہو، دونوں ایک بات بیان کریں تو جھوٹے تو وہ ہے نہیں، غلطی دونوں مل کے کیسا کیے؟ انجانے میں. ایسا نہیں ہوتا ہے. دونوں کی بات اللہ نے جب مانی ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اس لیے علماء نے کہا اگر یادداشت دو راویوں کی خراب ہے تو ان دونوں کی حدیث مل کے کیا بن جاتی ہے؟ حسن لغیرہ. اور دو حسن روایتیں اگر مل جاتی ہیں، وہ تو خود ہی پہلے حسن تھی، لیکن دو حسن ہیں اور پاور بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ بڑھے گا. تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ صحیح لغیرہ. اور صحیح تو صحیح ہے، اس کو صحیح لذاتہ ہی کہا جاتا ہے، اپنی وجہ سے وہ صحیح ہے، کسی سپورٹ کی وجہ سے نہیں. لیکن دو حسن مل کے کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کی وجہ سے وہ صحیح بن رہا ہے. صحیح لغیرہ اور وہ ہے صحیح لذاتہ. اسی طرح سے حسن لذاتہ، خود وہ حسن ہے لیکن دو ضعیف مل کے، یادداشت والی ضعیف مل کے کیا بن گیا؟ حسن لغیرہ. اور بچا تیسرا کون؟ پانچواں ضعیف. وہ ضعیف ہے تو وہ ضعیف ہے، جس کا کوئی سپورٹ نہیں وہ مقبول نہیں ہے. اگر ایسی دو روایتیں ہوں وہ ضعیف ہیں، راوی تقویٰ کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے، تو دونوں مل کے معتبر بنیں گی نہیں. تو علماء نے کہا کہ جو دینداری کی تہمت کسی وجہ سے راوی پر ہے، اگر ایسی دو روایتیں ہوں وہ معتبر نہیں ہوتی ہیں. لیکن صرف یادداشت کی خرابی ہے اور اگر دو راوی ایک ہی بات بیان کریں تو وہ روایت معتبر ہوتی ہے، بشرطے کہ مدار ایک راوی پر نہ ہو. مطلب یہ سند بھی آ کے اسی ضعیف راوی پہ جڑ رہی ہے، وہ سند آ کے بھی اسی ضعیف راوی پہ جڑی، تو وہ ایک ہی ہوا نا، دو کہاں سے ہوئے؟ الگ الگ سندیں، دو الگ راوی ہونا چاہیے. ان روایتوں کو ملا کے کیا کریں گے؟ اس کو حسن لغیرہ وہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو حدیث کی قدر کرنے کی اور اس کے علم کے تعلق سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سوال ہے کہ الادب المفرد میں جو ہاتھ اور پاؤں کے چومنے کی روایت ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاتھ اور پاؤں چومنے کی روایات ضعیف ہیں. یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہیں اور مدلس راوی اس میں ہونے کی وجہ سے وہ روایت معتبر نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں بھی اخیر میں وہی روایت آئی ہیں اور الادب میں، کتاب الادب میں امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، وہ روایت ضعیف ہے. پاؤں چومنے کی روایت ضعیف ہے. البتہ ہاتھ چومنا، اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اگر اس کو عادت نہ بنایا جائے، کبھی کبھار وہ کسی عالم کا ہاتھ چوم لیا، اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی بات شیخ الالبانی نے کہی ہے. سوال ہے کہ کیا امام البخاری اور امام مسلم نے شیعہ اور خوارج سے حدیث لی ہے؟ امام البخاری اور امام مسلم کے زمانے میں جن لوگوں میں کان یتشیع فیہ تشیع قلیل، اس طرح کے معاملات علماء نے بعض راویوں کے ذکر کیے ہیں کہ اس راوی میں تھوڑی سی شیعیت ہے،
شیعیت کا اپنا ایک ایوولوشن ہے. شیعیت شروع میں کچھ تھی، بعض لوگوں میں اتنا اس زمانے میں تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل حضرت علی ہیں، اتنا ہی وہاں کا اختلاف تھا. تو اس بنیاد پہ کہا جاتا تھا اس میں تھوڑی شیعیت ہے. ابن حجر وغیرہ نے اس کو واضح کیا ہے. لیکن بعد کے زمانے میں شیعیت کہاں چلی گئی؟ قرآن میں بھی تحریفات انہوں نے اپنی طرف سے سورۃ الولایہ اس میں ملا دی، اور صحابہ پر لعن طعن اور بہت ساری چیزیں شروع کی جو پہلے نہیں تھیں. پہلے وہ لوگ صحابہ کو مانتے تھے. تو ایسا اگر کوئی راوی ہے تو اس کی روایت لی جا سکتی ہے، لیکن ایسا اگر کوئی راوی یعنی ہے، ابھی تو بعد میں بالکل بدل گئے ہیں وہ، کہ جو اللہ کی صفات میں ہی اپنے اماموں کو شریک کرتے ہیں، تو ان کی بات معتبر نہیں مانی جائے گی. آج شیعیت بالکل ایک نیا دین بن چکا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ لوگ مسلمان تھے، اور اس زمانے میں کچھ چیزوں میں ان میں اختلاف تھا، اور حضرت علی کی فضیلت کے وہ لوگ قائل تھے. تو اس سے کوئی اسلام سے باہر نہیں ہو جاتا ہے. یہ اگرچہ غلطی ہے، لیکن اس سے اسلام سے آدمی باہر نہیں ہوتا ہے. اس سے مستقل وہ شیعہ جیسا آج ہے اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اور خوارج اس زمانے میں وہ لوگ جو خارجیت کی طرف مائل تھے، ان سے بھی علماء نے روایت لی. اس کو جو بدعتی کے سلسلے میں نے باتیں بتائی ہیں، اس کے ضمن میں آپ یاد رکھیں کہ اگر وہ اپنی بدعت کا داعی نہ ہو، سچا ہو، اور وہ حدیث بیان نہ کرے جو بدعت کی تائید میں ہو، اور وہ بدعت مکفرہ نہ ہو، تو اس صورت میں علماء نے بدعتی کی روایت لی ہے، سچے آدمی کی روایت لی ہے. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہا جاتا ہے. جو اعمال آپ نے کیے ہیں وہ سنت ہیں. کوئی ایسا عمل ہے جو پابندی سے آپ کرتے تھے اور آپ نے اس کی تاکید بھی کی ہے، ترغیب دی ہے، تو ایسا عمل سنت مؤکدہ ہے، پابندی سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ترغیب دی اس کی. اور ایسا کوئی عمل ہے کہ جس کی آپ نے محض ترغیب دی ہے، پابندی اس کی آپ نے بھی نہیں کی ہے، تو ایسی سنت کو یا ایسے عمل کو مستحب یا سنت غیر مؤکدہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ علماء کی اپنی یعنی جو ہے اصطلاح ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تقسیم نہیں کی ہے، اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بس معلوم کرنے کے لیے ہے کہ کوئی عمل کتنا مؤکد ہے. مؤکد تاکید سے بنا ہوا ہے. کوئی انسان اگر کسی مذہب کا تقلید کرتا ہے، کیا وہ حدیث کا منکر ہے؟ جب تک کہ وہ حدیث کا انکار نہیں کرتا ہے، وہ حدیث کا منکر کیسے ہوگا؟ اگر وہ کسی حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کو حدیث کا منکر کہا جائے گا. اپنی طرف سے اس کو حدیث کا منکر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے نزدیک کسی ایک مذہب کی پابندی صحیح نہیں ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی آدمی بن جائے، ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ایک کا ہونے سے تین چھوٹتے ہیں. آدمی ایک کی پابندی کرے تو تین علماء اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے دوسرے بھی علماء ہیں. تو ان کے علم سے کیوں فائدہ آدمی نہ اٹھائے، ان کی تحقیق سے کیوں فائدہ نہیں اٹھائے؟ کسی ایک کا ہونا اسلام میں اصول نہیں ہے. جتنے بھی علماء ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. تو اللہ نے کسی ایک کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے جمع میں ذکر کیا، تو جمع میں ہونا چاہیے. اگر دو محدثین کا کسی ایک حدیث کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور ایک محدث صحیح کہے ایک ضعیف کہے، تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ دو کام وہ کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر اس کو کچھ بنیادی اصول معلوم ہیں تو دونوں محدثین کی تحقیق دیکھے اور جس کی بات زیادہ قوی لگتی ہے اس کی بات قبول کرے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو زیادہ تحقیق جس محدث کی اس کو لگتی ہے کہ یہ زیادہ بڑا محقق ہے، اس کی بات مانے. اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا تو وہ دونوں کے دلائل دیکھے اور ترجیح دے، یا پھر وہ یہ دیکھے کہ واقعی بڑا کون ہے تو اس کی بات مانے، جو زیادہ بڑا محدث ہے، جو زیادہ ماہر ہے. تو اس اعتبار سے زیادہ بہتر کے پاس اس کی بات وہ مان رہا ہے. سوال ہے کہ جب بھی ایک آدمی، خاص طور سے اہل حدیث میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، یہ نسائی میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے
کہ کیا ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا محدث نہیں جس کا نام ذکر کیا جائے؟ انہی کا نام کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے۔ شیخ الالبانی کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ شیخ الالبانی نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں اس نتیجے کے سلسلے میں حدیثوں کے بارے میں بتائیں، یہ حدیث ہے، اس سند سے آئی ہے، اس کتاب میں ہے، اور ایک سند سے آئی ہے، وہ سند یہ ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اور پھر یہ راوی ایسا ہے، فلاں امام نے فلاں کتاب میں اس کو ایسا کہا ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری تحقیق لکھی ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ کوئی آدمی اگر واقعی جاننا چاہے تو وہ آدمی ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے اس پوری تحقیق کو دیکھتا ہے، دیکھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر البانی نے کہا ہے صحیح تو مانو، شیخ البانی نے کہا ہے نہیں تو مت مانو، ہماری دعوت نہیں ہے۔ ہم اس لیے ان کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی تحقیق آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان سے پچھلے جتنے علماء گزرے ہیں، اگر صحیحہ، ضعیفہ، ارواء الغلیل اور دوسری کتابیں، تمام المنہ اور جو بھی کتابیں ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں آپ کو دکھائی دے گا کہ شیخ الالبانی پچھلے علماء کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ کس کس نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، کس کس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کس نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو ہم اس لیے ان کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ ایک آدمی آسانی سے ان کی کتابیں میسر ہیں اور ان کتابوں میں دیکھ کے معلوم کر لے کہ پچھلے علماء کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو پچھلے علماء بھی مل جاتے ہیں ایک جگہ پر، ایک کتاب میں تحقیق ساری مل جاتی ہے۔ ورنہ کسی کو اگر کوئی دوسرے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حوالہ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی اور کتاب میں ایسی پوری تحقیق ہے اس کا حوالہ دے، ابن حجر کا حوالہ دے، وہ کتاب ملتی بھی نہیں ہے، اور بہت ساری دوسری کتابیں ہیں تو ان کا بھی حوالہ کوئی دے تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ البانی ہی کا حوالہ دینا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں کم کیوں ہیں؟ دیکھیے صحابہ میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک پر غلطی کرنے کا ڈر غالب تھا، دوسرے کے اوپر علم چھپانے کا ڈر غالب تھا۔ تو جن پر مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے بیان کرنے میں، یہ بات غالب تھی، انہوں نے حدیثیں کم بیان کی، دوسرے بیان کر رہے ہیں میں کیوں بیان کروں۔ اور کچھ لوگ وہ تھے ان پر یہ ڈر غالب تھا کہ اگر میں نے چھپایا تو مجھ پر اللہ کے ہاں علم چھپانے کا گناہ عائد ہوگا اور میں گناہ گار ہو جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے حدیثیں زیادہ بیان کی۔ تو ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، تقویٰ کے اعتبار سے وہ ایک آدمی ایک چیز سے ڈرتا ہے، دوسرا آدمی دوسری چیز سے ڈرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن پر حدیث کے سلسلے میں احتیاط غالب تھا، لہٰذا انہوں نے حدیثیں زیادہ بیان نہیں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن پر حدیث چھپانے کا ڈر غالب تھا، لہٰذا انہوں نے حدیثیں بہت بیان کی، جو کہ بخاری وغیرہ میں انہوں نے کہا اگر یہ آیت قرآن میں نہیں ہوتی تو میں حدیث بیان نہیں کرتا، اور وہ آیت انہوں نے بیان کی جو علم چھپاتے ہیں ان پر لعنت اللہ کی ہے۔ اس دور میں اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی کہنا کیوں ضروری ہے اس بگاڑ کے دور میں؟ اس لیے کہ ہر آدمی خود سے تحقیق نہیں کر پاتا ہے، اور وہ آدمی اگر کہیں بھی چلا جائے گا صرف مسلم کرتے ہوئے تو شیعہ کی ٹولی میں بھی جا سکتا ہے، قادیانی میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ کو کون سی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے بھائی میں کہاں جاؤں۔ تو کوئی بھی آدمی، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، آؤ ہمارے درس میں بیٹھو، اور وہ بیٹھ رہا اس کے درس میں، پھر جا کے ایک زمانے کے بعد معلوم پڑتا اوہ یہ تو قادیانی نکلا۔ تو لیبل نہیں ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا کام کرنے کے بعد آدمی سمجھے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخری گاڑی کون سی ہوگی معلوم نہیں۔ لہٰذا ایک آدمی اس کا کام آسان ہو جاتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں سلفی ہیں، تو آدمی ادھر ادھر جانے کے بجائے کیا پوچھے گا، کسی بھی علاقے میں جائے گا تو بھائی یہاں پر اہل حدیث کس مسجد میں ان کا درس ہوتا ہے، اس مسجد میں ہوتا ہے، جا کے اس میں شریک ہو جائے گا۔ یہاں مسلم کون ہیں؟ مسلم قادیانی، مسلم شیعہ، مسلم بوری، کتنے لیبل لوگوں کے ہیں، کہاں کہاں جا کے آدمی آئے گا، اور پھر اینڈ میں جا کے سمجھ میں آئے گا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سب مسلم لیکن ایک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے تاکہ عام لوگ گمراہ نہ ہوں، یہ ضروری ہے تاکہ عام لوگ گمراہ نہیں ہوں، اور تاکہ معلوم ہو کون سے علماء معتبر ہیں کون سے علماء معتبر نہیں ہیں، کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، اس سے آسان ہو جاتا ہے۔
کیا ہم امت میں تفرقہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے؟ نہیں، آلریڈی امت میں تفرقہ ہو چکا ہے. اب اس تفرقے کے بعد میں ہم لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں صحیح کہاں جانا ہے. دیکھیے اختلاف نہیں تھا، ہم نے اختلاف کر دیا، ایسا نہیں ہے. اختلاف آلریڈی امت بڑھ چکی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے لیبل لگا لیے ہیں. اب اس میں کوئی آدمی کنفیوز ہو سکتا ہے کہاں جاؤں، تو اس صورت میں اس کو بتانے کے لیے، صحیح منہج کی طرف لانے کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بھائی سلفی ادھر ہیں، ادھر مت جاؤ، ادھر ہیں. تو یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت صرف مسلم بولنے والے بھی ہیں جن کا اپنا ایک منہج ہے، جو معتزلی منہج کے بھی ہو سکتے ہیں. ان کے اندر اعتزال بھی ہے، ان کے اندر سائنس بھی ہے، ان کے اندر بہت ساری چیزیں بھی ہیں. تو عقلیات ان کے اندر زیادہ غالب ہیں. تو ایسے لوگ اپنے پہ لیبل تو نہیں لگا رہے ہیں، لیکن ہے وہی اعتزال کی طرف ان کا رخ. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنا منہج بیان کرے. پرابلم اس میں کیا ہے؟ سلف نے عام طور سے اپنے آپ کو بیان کیا کہ ہم اہل الحدیث ہیں. ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، وہ اہل الحدیث ہیں. علماء نے بیان کیا اس کو. امام البخاری کہتے ہیں کہ اہل حق کا اگر گروہ ہے تو اہل حدیث ہیں. تو اہل الحدیث امام البخاری نے بیان کیا ہے. تو یہ علماء نے اس کو ضروری سمجھا تاکہ امت گمراہ نہ ہو، امت کو واقعی معلوم ہو کہاں جانا چاہیے. تو ہم بھی اسی لیے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ بھولی بھالی امت کو معلوم ہو جانا کدھر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، یہ سوال ہے کہ کیا ہم اہل حدیث ہیں یا اہل صحیح حدیث ہیں؟ دیکھیے جو آدمی کہے کہ اگر آپ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو تو آپ کو اہل صحیح حدیث کہنا چاہیے. تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر واقعی آپ کو یہ لگتا ہے صحیح، تو پھر آپ اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی تو مانتے ہو نا صحیح حدیث کو. اور صرف صحیح حدیث نہیں، ہم حسن حدیث بھی مانتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہو گے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح اہل صحیح اور اہل حسن حدیث کہو؟ پھر حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، متواتر اور یہ سب ہے. تو کیا اتنے سارے لیبل آپ لگانے کے لیے بولو گے؟ یہ علم کی کمی کی وجہ سے اس طرح سے آدمی کرتا ہے. اہل الحدیث ایک خاص پس منظر میں اپنے آپ کو علماء نے کہا. اہل الحدیث اہل الرائے اور اہل الکلام کے بالمقابل کہا گیا. ہم اہل کلام نہیں ہیں جو عقیدے میں کلامی بحثیں چھیڑ کے کچھ بھی نئے عقیدے نکالتے ہیں، اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں. ہم اہل الحدیث ہیں، حدیث میں جیسا عقیدہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم اہل الرائے نہیں ہیں کہ اپنی رائے سے کچھ بھی فتوی نکالیں، فقہی لمبے کھینچ کے کچھ بھی نئے نئے مسائل نکالیں. ہم وہ نہیں ہیں. ہم اہل الحدیث ہیں، حدیث کے حساب سے ہم چلتے ہیں. تو اس میں اپنے آپ آ جاتا ہے کہ ہم حدیث پر چلتے کا مطلب ہمارا سورس عقل نہیں ہے، ہمارا سورس رائے نہیں ہے، ہمارا سورس حدیث ہے. پھر حدیث میں ہم وہ لیتے ہیں جو صحیح ہے، حدیث میں ہم وہ لیتے ہیں جو صحیح ہے، پھر وہ لیتے ہیں جو حسن ہے. تو یہ سب ہم لیتے ہیں، لیکن ہم مأخذ کے اعتبار سے ہم حدیث بتا رہے ہیں، نہ یہ کہ حدیث کی کیٹیگری کے حساب سے ہم اپنا نام رکھیں. تو پھر جو آدمی اپنے آپ کو صرف مسلم کہہ رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں سنی مسلم ہوں یا شیعہ مسلم ہوں، کیونکہ مسلم میں بھی تو آج اتنی تقسیم ہو چکی ہے، مسلم لیبل بھی تو اتنا بڑھ چکا ہے. تو آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ صرف مسلم کہیں گے؟ پھر شیعہ بھی مسلم اپنے آپ کو کہتا ہے، آپ بھی مسلم کہتے ہیں، بوری بھی اپنے آپ کو کہے گا، فلاں بھی اپنے آپ کو کہے گا. پھر آپ کون سے مسلم ہیں؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے الشیعہ والسنہ. دو تفریق تو بنیادی طور پر ہو چکی امت میں. علماء نے پچھلے دور سے کتابیں لکھی، اہل السنت والجماعہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا ہے. پھر جب مسلم صرف کافی ہے تو سلف نے کیوں کیا ایسا؟ آپ آج نئے آئے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو سمجھے، ان کی بات مانیں، آپ کی بات مانیں. اور یہ کہنا کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ تمہارا نام صرف مسلم رکھا ہے. اللہ نے کہا تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یہ نہیں کہا صرف مسلم رکھا ہے. اس لیے مسند احمد کی روایت میں آپ نے فرمایا مسلمانوں کو ان ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، عباد اللہ، مسلمین اور مؤمنین. اب دیکھیے 3 نام آئے نا، تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں نکلا کہ صرف ایک نام ہے. حدیث بتا رہی 3 نام ہیں. اگر آپ حدیث کو مانتے تو تینوں نام رکھو اپنا. آپ بولو ہم عباد اللہ ہیں، ہم مسلمین ہیں، ہم مؤمنین ہیں. آپ تینوں نام بتاؤ. ہوا سماکم المسلمین صرف ایک نام نہیں ہے، 3 نام بتائے ہیں حدیث میں، اور کہا کہ اللہ نے جو تمہارے نام رکھے ہیں، حدیث بتا رہی ہے. تو حدیث میں 3 نام آ رہے ہیں. لیجئے پھر صرف ایک نام کیوں؟ صرف ایک نام کیوں؟ اور اس کے بعد اللہ نے اور 2 نام رکھے ہیں، مہاجر بھی رکھے اور انصار بھی رکھے ہیں. تو جب ایک ہی نام ہے مسلم، تو اللہ نے کیوں رکھے؟ کیوں ستم کیا لوگوں کے اوپر؟ 2 نام اور کیوں بڑھا دیے؟ تو 2 اور 3 ٹوٹل ہو گئے 5.
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیے. تو یہ علم کی کمی آدمی کا سب سے بڑا دشمن ہے. جس کے پاس علم کم ہے اس کو دشمن کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنا برا کر لیتا ہے. تو اہل حدیث ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے کہتے ہیں. ہمارا مقصود امت میں تفریق نہیں ہے، ہمارا مقصود امت میں تفریق ہو جانے کے بعد صحیح کی تعیین ہے، صحیح کی طرف رہبری ہے. جب اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذمہ لیا ہے، اگر لیا ہے تو پھر جو بعد میں بہت سارے حدیثوں کو محدث نے موضوع بتایا تو کیسے؟ دیکھیے اللہ نے ذمہ لیا ہے، اسی ذمے میں یہ آیا کہ انہوں نے بتایا موضوع ہے. اللہ نے ذمہ لیا ہے تو اللہ نے ایسا ہی لیا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کبھی فرشتے بھی بھیجے مدد کے لیے. بدر میں آئے کہ نہیں؟ تو ذمہ لیا اللہ نے تو بھیجا فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے بھی اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے بھی اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محدثین کو سبب بنایا اور اتنا عجیب و غریب خدمت جو ہم کو سمجھنے میں مشکل ہو رہا ہے انہوں نے کر کے بتایا. یہ یاد رکھنا مشکل ہو رہا ہے، انہوں نے سب کام کیا، اتنا اس کے اوپر کتابیں لکھی. صرف کتابوں کے نام اگر میں ذکر کرنا شروع کروں تو واقعی ہم کو رات صبح ہو جائے گی، واقعی صبح ہو جائے گی. اتنی کتابیں ہیں ابھی اور ہے اس کے اندر کہ ہر فیلڈ کی کتابیں، ہر فیلڈ کی کتاب. اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے جب حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر کیوں محدثین نے ضعیف قرار دیا؟ وہ اللہ کی حفاظت ذمہ لینے کے ضمن میں آ رہا ہے، تبھی تو انہوں نے کیا ایسا. یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے ہیں. یہ حدیث موضوع ہے. بعض لوگوں نے ابن ابی شیبہ کی طرف، مصنف کی طرف اس کا انتساب کیا ہے، لیکن مصنف کے معتبر نسخوں میں یہ حدیث نہیں ہے. اول شیء خلق اللہ نور نبیک یا جابر، اے جابر سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ یہ موضوع روایت ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. یہ بھی ہے، سامنے اور بھی ہیں، آتے رہیں گے. آدمی کو بیٹھے بیٹھے سوال میں سوال سمجھ میں آتا ہے. یہ تو پوری کتاب آئی ہے، اس کے جواب میں کتاب لکھنی پڑے گی. کیا ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں صحیح اور ضعیف حدیث کیوں درج ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیث کیوں بیان کی. دیکھیے کئی وجوہات اس کی ہیں. نمبر ایک، وہ حدیث اس محدث کے نزدیک ضعیف نہیں تھی، ان کی تحقیق میں ان کو نہیں لگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا انہوں نے لکھی. کسی دوسرے محدث کے نزدیک وہ ضعیف ہے. تو ایسی کئی حدیثیں ہوتی ہیں کہ ایک محدث اس کو کہتا ہے صحیح ہے لیکن دوسرے محدثین کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث یادداشت کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے، راوی کے تقویٰ کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہوتی ہے. لہذا وہ حدیث محدث کے پاس ہوتی ہے، وہ اس لیے اس کو بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی اور کسی کے پاس دوسری سند سے روایت آئے جس میں راوی کی یادداشت کی وجہ سے ضعف ہو، وہ اور یہ مل کے کیا ہو جائے گی؟ حسن لغیرہ. تو میں اس کو کیوں ضائع کروں؟ میں اس کو باقی رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اور روایت ہو جس کے سپورٹ کی وجہ سے وہ حسن ہو، اس لیے انہوں نے اس کو بیان کیا. تو یہ دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض محدثین نے اس کو بیان کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر امام ترمذی نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے اور اس کے بعد انہوں نے خود بیان کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث محدث ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. صحیح بخاری میں بدعتیوں کی کوئی عمل قبول نہیں، یہ کون سی بدعت ہے؟ تھوڑا واضح کریں. صحیح بخاری میں ہے کہ بدعتیوں کا کوئی عمل قبول نہیں، اور یہ کون سی بدعت ہے؟ تھوڑا واضح کریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ لا يقبل اللہ منہ عدلا ولا صرفا ولا عدلا. اس طرح سے روایت آئی ہے اللہ اس سے صرف اور عدل کو قبول نہیں کرے گا، یعنی نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ اس کا فرض قبول کرے گا. علماء نے کہا کہ قبولیت دو اعتبار سے ہوتی ہے. ایک قبولیت اس اعتبار سے کہ اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے، اس اعتبار سے قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے، وہ رضا کے طور پر ہے. اور ایک قبولیت ہوتی ہے ادا کے طور پر کہ اس کا عمل ادا ہو گیا، اس کے سر سے ساقط ہو گیا، اب واپس کرنے کی ضرورت نہیں.
تو علماء نے کہا کہ بدعتی کا عمل تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کے عمل کرنے کے باوجود اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے اس کی بدعت کی وجہ سے، تو یہ قبول رضا ہے۔ عام طور سے علماء نے یہی معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ شرح مسلم میں امام نووی وغیرہ نے علماء کا یہی قول ذکر کیا، اور بھی دوسرے اقوال ذکر کیے ہیں۔ عورت کی امامت کرنا کیا یہ بدعت نہیں؟ عورت کی امامت مرد کرنا یا عورت کی عورت کرنا یا مرد کی عورت کرنا، تو 3 صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو مرد کی امامت عورت کرے، ایسا تو عام طور سے مساجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ البتہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، حضرت عائشہ نے دوسری عورتوں کی امامت کی تراویح میں۔ اسی طرح سے مرد عورتوں کی امامت کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مردوں کی اور عورتوں کی ایک ساتھ امامت کیا کرتے تھے، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسجد میں عورتیں جاتی تھیں۔ سوال ہے کہ کیا جرح و تعدیل کے جو پرنسپلز ہیں یہ پچھلے زمانے ہی کے لیے تھے یا آج بھی ہیں؟ دیکھیے، کسی شخص کے اوپر جرح کرنا یہ قیامت تک رہے گا۔ کسی بھی شخص کے بارے میں یہ بتانا یہ علم لینے کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو علماء ہر زمانے میں اس زمانے کے لیے جو لوگ اعتبار کے لائق نہیں ہیں بتاتے رہیں گے۔ لیکن حدیث کی کتابیں چونکہ آج وہ لکھی جا چکی ہیں اور وہ اپنی سند کے ساتھ، محدث کے ساتھ وہ چیز مقید ہو چکی ہیں، لہٰذا اب اس میں سند اپنی کوئی آدمی ڈال سکتا ہے؟ نہیں، وہ سند تو ابھی ہو چکی ہے، امام ابو داؤد نے فلاں سے نقل کیا، اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن علم لینے کے اعتبار سے جیسے اس زمانے میں محدثین نے جرح کی راویوں کے اوپر، تو ابن سیرین جو کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے لہذا تم دیکھ لو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو۔ اس اعتبار سے لوگوں کے حالات معلوم کرنا اور وہ معتبر ہیں یا نہیں یہ دیکھ کے ان سے علم لینا، یہ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ضعیف حدیث کو اگر محدث لوگ ڈیلیٹ کر چکے ہیں، کہ کمپیوٹر والے تھے اور واقعی اگر کمپیوٹر ان کو مل جاتا تو معلوم نہیں کیا کرتے، بغیر کمپیوٹر کے اتنا کیا ان لوگوں نے۔ اگر انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تو آج کیوں ہم اس کو کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں، کیوں نکالتے نہیں؟ دیکھیے، ایک محدث کی جو کتاب ہے اس کو اپنی اصل حالت پر برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ اس بارے میں کوئی بھی بحث نکلے تو اصل کتاب میں وہ مل جائے، ورنہ کوئی آدمی اس میں سے نکال دیا، غائب کیا، ایک نسخہ ایسا مل رہا ہے دوسرا ویسا، کسی کو کچھ ضعیف لگی اس نے اس میں سے نکال دی، 50 نسخے اس کے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اس پر کلام کیا جا سکتا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ایسی ہے اور یہ ایسی ہے۔ کتابیں جو محدث نے لکھی ہے وہ ان کی اپنی کتاب ہے، اس کو جوں کا تو رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری کتاب کو 2 حصوں میں بانٹا جائے، صحیح اور ضعیف، یہ نہیں کہ نکال کے غائب کر دیا، بلکہ ایک محدث ایسا کر سکتا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے صرف صحیح حدیث سے چن لی اور اس کو نام الگ سے دیا کہ یہ مختصر یا صحیح ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد، اس طرح کا نام دے کے کر سکتا ہے، جس میں صرف صحیح حدیث سے اس نے نقل کی جو اس کے نزدیک صحیح ہے۔ لیکن وہ ابو داؤد کی کتاب جو سنن ابی داؤد ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ان کی کتاب ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو ایسا آج کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ اپنے اپنے فرقے کے حساب سے کتنے نسخے ہو جائیں گے، دیوبندی سنن نبی داؤد، بریلوی سنن نبی داؤد، اہل حدیث سنن نبی داؤد، اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل کتاب باقی رکھنا ضروری ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سوال، حقرات۔ بہرحال تو یہ کچھ سوالات تھے، میں سمجھتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ لوگ اتنا ہی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے اور ہم سب کو دین کے لیے کوشش کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔